کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھرا نکال. چور آپ نے پکڑنا, کھرا نکالو جی. لے جی میں یوں, ایک ہاتھ میں میرے قرآن کا ٹارچ ہے, ایک ہاتھ میں تاریخ کا ٹارچ ہے, میں ان دونوں کی روشنی میں کھرا دینے لگا ہوں. چور کے گھر پہنچنا اب آپ کی ذمہ داری. منافق ظاہر نہیں ہو رہے تھے, منافق خدا نشانیاں بتا رہا تھا اور بندے ایک دوسرے سے کہتے ہمارا نام تو نہیں ہے. کوئی بھی مان ہی نہیں رہا تھا کہ میں منافق ہوں, کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. نبی زبان سے کہہ نہیں رہے تھے کیونکہ اللہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا. اب خدا نے کہا کہ تھوڑا سا نا ظاہر کرو یہ کون ہے. ایک غزوہ ہے جسے کہتے ہیں غزوہ تبوک. بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, جس جنگ میں نبی جاتے ہوں انہیں غزوہ کہتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے اسلام کی جس میں سارے گئے ہیں اور رسول علی کو نہیں لے کے گئے. جب رسالت مآب نے کہا جنگ کے لیے جانا ہے, سب گئے, سب نے تلواریں اٹھائیں, جنگ کا سامان اٹھایا, فوراً گھوڑے چھوڑے نکالے, تیار ہو گئے. جب تیار ہو کے قافلہ جانے لگا, رسول نے کہا یا علی آپ نے نہیں جانا. بندوں نے کہا یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے. یا رسول اللہ جانا جنگ پہ ہی ہے لڑنا ہی نا. رسول نے کہا ہاں لڑنا ہے. تو علی, رسول نے کہا نہیں علی نے نہیں جانا. لڑائی علی کے بغیر, جنگ بغیر علی کے. سنی کتاب کا جملہ ہے, اتنا خوبصورت یہ جملہ ہے نا کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ شیعہ ہے. دیکھیں ہم حقوق غصب کرنے والے لوگ نہیں ہیں. سنی کتاب کا جملہ مجھے شیعہ لگ رہا ہے کیونکہ جملہ بڑا بے باک سا جملہ ہے. سنی کتاب سے جملہ لے کے پڑھنے لگا, چوم کے پڑھنے کو دل کر رہا ہے, اتنا خوبصورت جملہ ہے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو نہیں لے کے جانا, رسول نے فرمایا کیونکہ اللہ نے کہا کہ سب کو لے کے جا. اب سارے جا رہے ہیں, پیچھے مدینے میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اکیلے ہیں, پیچھے بھی تو کسی شریف کو چھوڑ کے جانا ہے. ہائے ہائے ہائے, بتاؤ جملہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ. عزت کو چھوڑ کے جائیں نا جو مسلمانوں کی عزت مال ناموس کی حفاظت کرے. یا علی آپ رکیے, چلو بھائی. اب وہ سفر کتنا مشکل تھا میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. بندہ کسی اس گاڑی میں بیٹھا ہو جس کا پتا ہو کہ اس کا انجن فیل ہے, تو وہ سفر ہنستے ہوئے ہوتا ہے, کوئی چپس کوک پیتے ہوئے گزرتا ہے. یا اللہ یا اللہ, بس یہ سفر وہی تھا. ڈرے سہمے جنگ علی نہیں, مدینے سے نکل کے بھی مڑ کے مدینے آخری بار شہر دیکھ رہے ہیں, پھر پتہ نہیں آؤ ہو کہ نہ بچے یا نہ بچے. یہ بڑا, اب اس میں اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ منافق کو ظاہر کرنا تھا. تقریر کا پہلا جملہ یہ میری پرکار ہے اور اسی پہ میں نے گھومنا ہے. کافر چاہتے تھے کہ علی ہٹے تاکہ محمد پہ حملہ ہو. اللہ تبوک میں چاہتا تھا کہ علی ہٹے تاکہ یہ محمد پہ حملہ کریں, منافق ظاہر ہو. یہ علی کے خوف کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں. ذرا علی کا خوف ختم کرو. علی مدینے رہ گئے, یہ جنگ کے لیے جنگ ہونی نہیں تھی اور نہیں ہوئی. جو سامنے لشکر تھا انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا, وہ واپس پلٹ گئے. آدھے رستے سے رسول واپس آ گئے. جب رسول واپس آئے تو اب
تسلی ہو گئے بندوں کو کہ اب بچ گئے. اب جب تسلی ہو گئی کہ اب بچ گئے تب انہوں نے کہا کہ اب یہ نہ بچیں. یار آپ سن کیا رہے ہیں؟ میں جگر نکال رہا ہوں یوں تاریخ کا. ان لوگ اب ہم تو بچ گئے, اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ملنا. علی ساتھ نہیں. اب جب تبوک سے واپس پلٹے تو ایک پہاڑی ہے جس سے گزرنا تھا, اس پہاڑی کو کہتے عقبہ, عین کاف بے یا, عقبہ. اس واقعے کو کتابوں میں واقعہ عقبہ کے نام سے یاد کیا گیا. حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو شواہد النبوت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے. سنی کتابوں کا اگر آپ چاہیں گے تو اس منبر تک تو میں ڈھیر لگا سکتا ہوں. اہل سنت کتابوں کا حوالہ اس واقعہ عقبہ کے بارے میں. جب وہ عقبہ کی پہاڑی تھی تو نوجوان جو بچے تھے, عقبہ اتنی تیز پہاڑی تھی کہ اس کی چڑھائی اور اترائی بڑی مشکل تھی. سیدھی چڑھائی تھی, سیدھی اترائی تھی. جب عقبہ پہاڑی کے قریب پہنچے تو تب تک شام ہو چکی تھی. جب شام ہو گئی تو منافقین نے مل کے مشورہ کیا, اس سے اچھا اور نادر موقع نصیب نہیں ہونا. علی نہیں ہے, رسول تنہا ہے. ایسے کرتے ہیں کہ جب رسول عقبہ کی پہاڑی کے بالکل اوپر جائیں تو رسالت مآب کی اونٹنی کو پہاڑی سے دھکا دے دیں. سنیے گا, جب ہم پہاڑی سے دھکا دے دیں گے تو قتل کسی کے سر پہ نہیں آئے گا, ہم کہیں گے یہ حادثہ ہوا. یہ محض ایک حادثہ تھا. اتنی خطرناک پہاڑی تھی, رسول کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا. توجہ اب آپ نے پوری میری طرف کرنی ہے. اب کھورے کا ٹائم آیا تو آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. ہم کہیں گے حادثہ ہو گیا. یہ اب اس چکر میں تھے. جب بالکل پہاڑی کے قریب پہنچے نا جی تو رسول نے کہا رکو بھائی. لشکر رک گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا ابھی جبریل آیا ہے, اس نے اللہ کا حکم دیا ہے میں اکیلا اوپر سے جاؤں گا, تم سارے نیچے سے جاؤ. بھائی تدبیریں صرف یہ تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ بھی کر رہا تھا. منافقین نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, ماننے کو تیار ہے, رستہ بڑا خطرناک ہے, یہ آپ سے اکیلے کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ نے جنہیں لے کے جانا ہے ان کا نام بھی بتا دیا. کون جا رہا ہے؟ فرمایا حذیفہ یمانی اور عمار یاسر. یہ دو صحابی میرے ساتھ جائیں گے, تم سب نیچے سے جاؤ. عمار جی یا رسول اللہ میری اونٹنی کی مہار پکڑ. لفظ سنا بالکل بے نہیں واقعہ پڑھ رہا. رسالت مآب نے فرمایا کیونکہ رسول پاک اپنی سواری کے لیے چابک یا تازیانہ استعمال نہیں کرتے تھے. رسالت مآب نے فرمایا حذیفہ تیرے پاس تیری سواری کا چابک ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے. وہ نکال لا. کیوں؟ میری اونٹنی کو پیچھے سے ہانکنا. حذیفہ کہتا پہ نبی کا حکم سن کے میں سہما کہ نبی تو اپنے جانور کو تازیانہ ہی نہیں مارنے دیتے, تو میرے ہاتھ میں چابک دے دیا ہے, تو میں اس سواری کو چابک کیسے ماروں گا جس پہ نبی بیٹھے ہوں گے؟ اسے کہتے ہیں صحابیت. اگر میں نے اس اونٹنی کو چابک مارا تو جانور کی فطرت ہے جب اس کو تازیانہ وہ دوڑتی, تو اگر یہ دوڑی تو پہاڑی خطرناک ہے, یہ سنبھلے گی کیسے؟ حذیفہ کہتا میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا. سفر شروع ہوا. اللہ نے اتنا گہرا اور گھنا اندھیرا کر دیا کہ حذیفہ کہتے کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا. خطرناک پہاڑی, اندھیرا. حذیفہ کہتا کہ جب ہم بالکل پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے تو اب منافقین نے کہا کہ اگر نبی نے رستہ بدلا ہے تو اب ہم نے تدبیر نہیں بدلنی, ہم نے آج کا موقع ضائع نہیں کرنا. ہم پیچھے سے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے, پیچھے سے جا کے نبی کی اونٹنی کو دھکا دے کے ہم واپس آ جائیں گے. ہم کہیں گے نبی نے ہمیں ساتھ لے کے گئے ہی نہیں, ساتھ لے کے جاتے ہم حفاظت کر لیتے. اب تدبیر ادھر سے پلٹی گئی.
कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था, एक तेज चढ़ाई पे, रिसालत बाब ने आवाज, हुज़ैफा जी या रसूलल्लाह, ये जो चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत के, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ रहा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पलट। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तो वो घोड़े पीछे की जानब दौड़े। रिसालत माब उतराई जा चुके थे, हमारे यासर रसूल की ऊंटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, अटपट हुए हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देखा, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचान लिए। घोड़े पहचान लिए। अब हुज़ैफा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो, क्योंकि अरबों में घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी। अरब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। उसका मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल का, खामोश। अब हिकमत सुनना, खुरा बिल्कुल सर पे पहुंच गया है। अब मैंने यूं ये रखना है और खुरा पकड़ा जाना है। अब मैंने देखना कि आप चोर पकड़ते कैसे हैं। अब देखोगा मुल्तान कैसे मेहनत सुनता है। रसूल ने फरमाया, हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया, अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, फिर कलमा नहीं फैलेगा, फिर दीन नहीं फैलेगा, इस्लाम यहीं पे यहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मजहब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, तो ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, अल्लाह ने नाम भी नहीं लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते। फिर बंदों को कैसे पता चलेगा जो क़यामत तक के लिए लोग आएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुखलिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे? नबी का क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है? अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए तो अली जनाजा नहीं। मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए। जनाजा मगफरत की दुआ है, जनाजे की तकबीर मगफरत की दुआएं मासूम नहीं करेगा। अब्दुर्रहमान जामी ने शवाहिदुन नबुव्वत में अगली सतर इस वाक़या को पूरा लिखने के बाद लिखी है। उन्होंने जो टाइटल दिया है वो लिखा है मुनाफिकीन, उकबा की पहाड़ी में। वाक़या उकबा पूरा लिखने के बाद उन्होंने नीचे लिखा कि इस वाक़या उकबा के बाद जब भी कोई मदीने में मरता तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुज़ैफा और अम्मार को ढूंढते थे कि जनाजे पे जाना चाहिए कि नहीं जाना। अली की दुश्मनी दावत जुल अशीरा काफिरों से शुरू हुई, मदीने में मुनाफिकों में आ गई। ये मुनाफकत चलती चलती, पहले सवाल का जवाब मैंने
50 منٹ میں دے دیا کہ علی کی دشمنی ذاتی نہیں تھی، اللہ اور نبی کی دشمنی تھی. اور کس کس سے تھی؟ اگلا جواب کہ جو علی کی آخری جنگ ہوئی ہے وہ جمل اور صفین میں کافروں سے نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس سے اگلا نتیجہ دوں اور یہیں پہ سلام کروں. اگر بات کو پھیلاؤں گا تو 1 گھنٹہ اور گزر سکتا ہے. اب یہیں پہ نتیجہ دینے لگا، اسی موڑ پہ نتیجہ دینے لگا. 80 جنگوں پہ گئے ہیں میرے امام، کسی جنگ میں علی کے بدن پہ خراش بھی نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا؟ اتنے رن میں اتنی تلواروں اور نیزوں کے درمیان لڑنے والا علی کوفہ میں ایک ضرب سے شہید کیوں؟ سوال میں نے ملتان کی ہوا میں چھوڑا. جو چاروں طرف سے تلواروں کا رش تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مسجد میں علی نے شہادت کیوں لی؟ میرے اللہ اگر تو نے علی کو شہادت دینی تھی کسی میدان میں دیتا، تیرے دین کا روب بڑھتا، تیرا دین بچاتا بچاتا علی فلاں میدان میں شہید ہو گیا. شہادت دی تھی تو میدان میں کیوں نہیں دی؟ دوسرا سوال، امیر المومنین نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے خم غدیر تک کسی موقع پہ نہیں کہا فزت برب الکعبہ. مکہ میں اعلان کیا، نہیں کہا فزت برب الکعبہ. تبلیغ کی، نہیں کہا فزت برب الکعبہ. بستر محمد پہ سو کے کہا، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. بدر فتح کر کے نہیں کہا، احد کا فاتح بن کے نہیں کہا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے نہیں کہا، مرحب کو قتل کر کے نہیں کہا، خندق میں کل ایمان بن کے نہیں کہا، زہرا کا شوہر بن کے نہیں کہا، حسنین کا بابا بن کے نہیں کہا، خم غدیر میں اپنی ولایت کا اعلان کروا کے نہیں کہا، صحابہ سے اپنی بیعت کروا کے نہیں کہا. 19 رمضان کو کیوں کہا؟ دونوں سوال ایک جواب میں پرونے لگا ہوں. جنگ میں، میدان جنگ میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اور فزت برب الکعبہ 19 کو کیوں کہا؟ تیار ہے ذہنی طور پہ؟ ہر میدان میں علی گئے تھے دین بچانے کے لیے. اب علی کے سامنے کافر نہیں منافق تھے. منافق علی کے لیے ہر سازش تیار کر رہے تھے. اتنی سازشیں تیار کر لی تھیں کہ اگر وہ سازشیں تاریخ کا حصہ بن جاتی تو آج حقیقت سمجھنے والا کوئی بھی نہ ہوتا. امیر المومنین کو خبر تھی کہ سازشوں کا مرکز بن رہا ہے اور میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اتنی سازشیں ہوں گی، اتنی سازشیں ہوں گی کہ ایک دور آ جائے گا پھر علی والوں کو یہ کہہ کے قتل کر دیا جائے گا یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں. پھر علی نے بھی کہا کہ اب میدان کا انتخاب نہیں کروں گا، اب میں بھی مسلح کا انتخاب کروں گا، میں بھی مسلح کو چنوں گا. علی نے وضو کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے مسح کرتے ہوئے قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے قیام کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی، علی نے رکوع کی حالت میں قاتل کو ضرب نہیں مارنے دی. ادھر علی کا سر سجدے میں آیا، ادھر قاتل کی ضرب آ گئی. علی نے کہا جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا. سجدہ کر دیا، تو بچ گیا، علی کامیاب. جس دن مبلغین اور خطبہ اور واعظین نے ممبر سے ہسٹری پڑھنی شروع کر دی، لوگ قبیلوں کے قبیلے شیعہ ہو جائیں. ہمارے جو پہلے مناظرین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تاریخ پڑھتے تھے. اب ہماری ممبر کی تاریخ بدل گئی ہے، ہم نے اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیا. امیر المومنین کے قتل کا منصوبہ 19 رمضان نہیں، پہلی خلافت کا دور تھا جب علی کو قتل کرنے کا منصوبہ ایک بار پھر بنا تھا. ایک شخص ہے جس کو علی کے قتل کے لیے مسجد میں بھیجا گیا تھا اور اسے علی کو قتل کرنے کا طریقہ وضو کرنے کے بعد مسح میں بتایا گیا تھا.
یہ علی کے قتل کا منصوبہ مسجد میں بنا اور مسح کرتے ہوئے اسے بتایا گیا. اور جب خوف طاری ہو گیا علی کا، علی کو یوں مصلی پہ دیکھا کہ علی کے چہرے پہ روب جلال، ڈر گئے اور اسے نماز میں سلام پڑھتے ہوئے اسے روک دیا گیا. چہرہ پھیرا اور اسے اشارہ کر. امیر المومنین نے اپنی نماز تمام کی. ممبر کی عزت کی قسم ہے، علی جس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ بڑا سرخیل بنایا تھا اسے، خالد بن ولید کو. علی اس کے پیچھے آئے، علی نے اسے ہنسلی کی ہڈی سے پکڑا، پکڑ کے اتنے زور سے دبایا کہ اس کی چیخ نکلی. یہ کہہ کر انہیں کہا بتا تجھے کس نے بھیجا تھا. اس نے نام لیے. علی گریبان پکڑ کے ان لوگوں کے پاس لے کر گئے. تلوار نکال کے علی نے کہا تم نے اسے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا. جب علی کا چہرے کا روب اور نیام سے نکلتی ہوئی تلوار دیکھی تو ان کی زبان سے آواز نکلی تجھے اس قبر کا واسطہ، ہمیں معاف کر دو. علی نے تلوار نیام میں واپس کر کے کہا اگر میرے پاس نبی کی وصیت نہ ہوتی کہ یا علی میرے بعد تلوار نیام میں رکھنا، پھر میں دیکھتا کہ تم علی کو کیسے کمزور سمجھتے. بس علی کی زبان، انہیں نبی کی وہ وصیت پتا تھی کہ نبی کے بعد علی لڑے گا نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ مدینے کا ایک یہودی جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو اس نے علی کے قدموں میں گر کے کہا مجھے کلمہ پڑھا. علی نے کہا مدینے کب سے آیا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے خیبر فتح کیا تھا، میں گھر بار چھوڑ کے مدینے آ گیا تھا. علی نے فرمایا میرے خیبر میں مسلمان نہیں ہوا، آج میری بے بسی پہ ہو رہا ہے. اس نے کہا میں نے تجھے خیبر میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے تیری تلوار تیری انگلیوں پہ لہراتی دیکھی ہے، میں نے دروازہ بھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تب مجھے پتا تھا تو اپنی طاقت دکھا رہا ہے. آج تیری یوں جھکی ہوئی گردن بتا رہی ہے تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے. تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے. تو خود نہیں لڑتا، تجھے کوئی لڑنے کا حکم دیتا. عید قریب تھی اور زینب یتیم. 3 مہینے سے رونے کے لیے ترسی ہوئی قوم. اب پتہ چلا ہے کہ حسین کے ذکر کی قدر کتنی ہے. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ عزادار یہ حسین کتنی بڑی نعمت ہے. اب ہم گھروں میں چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں مولا ہم ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مولا ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ان روتی ہوئی آوازوں سے دعا کرو میرا مولا ہمیں معاف کر دے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے. ہم سے اپنی عزاداری نہ واپس لینا، ہم سے یہ نعمت عظمیٰ نہ چھیننا. ہم ہر چیز کے بغیر رہ لیں گے، ہم تیرے ماتم کے بغیر نہیں رہیں. یہ وہ قوم ہے جسے رونے سے سکون ملتا، جسے زخمی ہو کے شفا ملتی. فضائل زیادہ پڑ گیا. مصعب بس چیخیں بلند ہو گئیں، 2 سطریں پڑھ کے تمام کر دو. کسی بیٹی کا عید سے پہلے 90 سال کا باپ مر جائے، علاقے کے بزرگ نماز عید کے بعد کہتے گھروں کو نہیں جانا، پہلے اس بچی کے گھر جائیں، اس کا باپ مرا ہے. آج وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوگی، اسے جا کے اس کے باپ کا پرسہ دیں. عید والے دن بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھتی ہیں، اگر چیخیں اس سے بھی بلند ہو سکے تو کرنا. 21 رمضان کو علی نے دنیا چھوڑی، 9 دن بعد
کوفے میں پہلی عید آ گئی. علی کی بیٹیاں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ زینب کے گھر کا دروازہ کھلا. حسن کا پہلا قدم بہن کے گھر میں آیا. زینب تڑپ کے اٹھی, حسن کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کے کہتی بتا بھائی بن کے آیا ہے یا بابا بن کے آیا ہے. حسن رو کے کہتی آج بھائی بن کے نہیں, آج بابا علی بن کے آیا ہوں. رو کے کہتی پھر بیٹیاں باپ سے جو مانگے باپ کو دینا پڑتا ہے, اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں تو مجھے دے گا. حسن رو کے جو مانگنا مانگ, آج میں باپ ہوں تو بیٹی ہے. جس بندے نے گھر تک ماتم کرنا ہے, رو کے کہتے پھر میری منت ہے ایک بار غازی سے کہے میرے بابی علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں آئے, میں غازی کو دیکھوں, مجھے میرا بابا علی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ایک بار غازی سے کہے میرے باپ علی کے کپڑے پہن کے آ. میرے مالک اس ماتم کا صدقہ ہر شیعہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن, مجھے میرے گھر میں چل کے دکھا, میں چلتا ہوا غازی دیکھوں مجھے میرا بابا علی یاد. شہادت نہیں پڑھ سکوں گا, 2 روایتیں پڑھنا. اللہ میرے بھائی باقر شاہ کی بہن کو حسین کی بہن کے صدقے جنت میں اعلیٰ مقامت آ کر. جتنے بھی آئے ہو میرا مالک, جتنے ہی ذکر میں بیٹھے ہیں, تجھے بی بی کے اجڑنے کا واسطہ ہر عزادار کو اپنی حفاظت میں رکھے. میرے مالک ہر جسمانی روحانی بیماری سے بچا کے رکھے. 17 رمضان 40 ہجری ضربت سے 2 دن پہلے علی نے کوفے کی جامع مسجد میں آخری تقریر کی. تقریر کرتے کرتے علی کی آواز, کوفے والو میں نے کبھی کسی یتیم کو ستایا تو نہیں. کوفے کی لوگوں کی آواز آئی, نہیں یا علی, ہم نے تجھ جیسا عادل امام تو دیکھا ہی نہیں. علی رو کے فرماتے پھر میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ, میرے بعد یتیموں سے اچھا سلوک کرنا. امیر المومنین نے تقریر ختم کی. مسجد کے صحن کے اندر کوفے کے لوگوں نے علی کو گھیرے میں لے لیا. یا علی, آج آپ کی تقریر میں یہ جملہ کیوں آیا؟ علی رو کے فرماتے اس کی وضاحت میں مسجد میں نہیں کر سکتا, ایسے کرنا شام کو اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا. کوفے کے لوگوں نے اپنے گھر جا کے اپنی پردہ دار اپنی عورتوں سے کہا آج علی نے تقریر کی ہے. آج علی رو رہے تھے, آج علی کے چہرے پہ روب نہیں تھا, آج علی کی سسکیاں نکل رہی تھی. اللہ جانے ہمارا مولا رویا کیوں ہے. ہم علی نے کہا ہے کہ اپنی عورتوں کو بھیجنا. کوفے کی عورتیں سروں پہ چادریں لے کے علی کے گھر کی طرف دوڑی. علی دروازے میں بیٹھ گئے, علی نے گھر کا دروازہ کھولا. ایک ایک کوفے کی عورت علی کے قریب سے گزر دی گئی. علی کا گھر کوفے کی عورتوں سے کھچا کھچ بھر گیا. جب علی کا شہر بھر گیا, علی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا. دروازہ بند گیا. فضا بہن, فضا کی آواز ہے جی مولا فرمائے چراغ روشن کر. فضا نے چراغ روشن کیا. علی کی آواز ہے فضا میری زینب کے حجرے کے قریب آ. فضا بی بی کے حجرے کے قریب آئی. علی نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا. رو کی آواز ہے میرے زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا, کوئی سید مجمع میں بیٹھا مجھے معاف کر دینا. فضا نے زینب کے پردہ ہٹایا. علی کی آواز ہے فضا چراغ زینب کے چہرے کے قریب کر. فضا نے چراغ ہتھیلی پہ رکھا, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چراغ زینب کے چہرے کے قریب کیا. علی نے دیوار پہ سر مارا. آواز آئی زینب ایک بار اپنی چادر ہٹا. زینب نے چادر ہٹائی. علی کی آواز آئی کوفے کی عورتوں اس کا چہرہ پہچان لو, یہ میری بیٹی زینب ہے. اگر یہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا, اس کا تماشا نہ دیکھنا, یہ میری لاڈ والی بیٹی. اللہ لعنت اللہ علیہ.